الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دو باتیں طے شدہ ہیں. ایک تو ہے کہ دیندار جو ہے کبھی بھی نامراد نہیں ہوگا، ناکام نہیں ہوگا. جو دیندار ہوگا کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا، کامیاب ہوگا. اور بے دین یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، یہ ناکام رہے گا. یہ دونوں چیزیں قرآن میں ہے، دیندار کامیاب، بے دین ناکام. اور دونوں چیزیں قرآن کے اندر اللہ فرما رہے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جس نے بھلا کام کیا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایمان کی حالت میں کیا، تو اللہ وعدہ کرتے ہیں ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، مرنے کے بعد بہترین بدلہ دیں گے. یہ وعدہ ہے. اور اگر دین والی زندگی اختیار نہیں کی، نماز نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا، دینداری والا کام نہیں کیا، خواہشات والی زندگی گزارتے رہے، تو اس آدمی کو اللہ محروم کر دیتے ہیں. دیکھو بلال، جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بالکل سیدھے سادے تھے. نہ ان کے پاس مال، نہ ان کے پاس شکل، نہ ان کے پاس کوئی لمبی چوڑی پراپرٹی، کچھ بھی نہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دین کی وجہ سے کہا، ہنی اللہ کا یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں لوگ پیدل چلیں گے، میں اللہ کا نبی براق پہ رہوں گا، تو میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پر اذان دیتا ہوا چلے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے، اذان دیتا ہوا. حالانکہ حشر کے میدان میں اذان نہیں ہے، لیکن بلال اذان دیں گے کہ تو میرے آگے آگے حشر کے میدان میں اذان دیتا ہوا چلے گا. جب تو اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے گا تو ابو جہل بھی کہے گا صدقت یا بلال، ابو لہب بھی کہے گا صدقت یا بلال، سب کہیں گے، مان لیں گے اس وقت میں. آپ نے فرمایا فَأَنَّا يَقْبَلُ تَصْدِيقَهُمْ، ان کا تصدیق کرنا قبول نہیں کیا جائے گا. بات مانی نہیں دنیا کے اندر. یہ شاباشی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے یہ بات طے شدہ ہے. آپ ساؤتھ افریقہ میں رہو، امریکہ میں رہو، چاند پہ جا کے رہو، جہاں رہنا ہے رہو، نماز کی پابندی کرو. حدیث شریف میں آتا ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا نا، فجر کی نماز، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے. اب جب شیطان کان میں پیشاب کر جائے گا تو پورے دن شیطان کے پیشاب کو لے کے چلے گا آدمی، کہاں سکون ملے گا اس کو. بچوں کو جیسے فجر کی نماز کے لیے جگاتے ہیں، بچے جاگتے نہیں ہیں، تو 4 نافرمانیاں کرتے ہیں بچے. ایک تو اللہ کی نافرمانی، ایک رسول کی نافرمانی، ایک ماں کی نافرمانی، ایک باپ کی نافرمانی. ماں باپ جگاتے ہیں، وہ جاگتے نہیں. اور 5واں کہ شیطان نے ان کے کان میں پیشاب کر دیا. سب سے زیادہ ناپاک اور گندی چیز جو ہے وہ شیطان کا پیشاب ہے، سب سے زیادہ. اب یہ بچہ اگر پیشاب کر جائے تو یہاں آپ دھو لو، تھوڑا 3 مرتبہ صاف کر لو تو پاک ہو جاتا ہے. لیکن شیطان کا پیشاب کیسے صاف کرو گے آپ؟ اس کے لیے نمازوں کا اہتمام یہ بہت ضروری ہے. اچھا، یہاں مسجد کبھی کبھی دور ہوتی ہے، دور علاقے میں آدمی رہتا ہے، جا نہیں سکتا، چلو گھر پہ پڑھ لو. آپ گھر پہ پڑھ لو، نماز چھوڑو مت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے سب سے پہلے جو وصیت کی وہ نماز کی الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم. نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا، اور تمہارے ماتحتوں کا خیال رکھنا. ایک بات تو میں نصیحت کرتا ہوں کہ نمازوں کا اہتمام کرو. قرآن شریف سیکھے ہوئے ہو تو بہت پڑھو، قرآن سیکھے ہوئے نہیں ہو تو سیکھو. شکاگو ہم گئے تھے ایک مرتبہ، تو وہاں اجتماع تھا، تو وہاں پر ایک بڑے میاں خدمت میں تھے، تو خدمت کر کے وہ گئے. صبح خبر آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا. اب ان کے لیے قبر کھودی تو مشک کی خوشبو آ رہی ہے. بھئی مشک کی خوشبو کیسے آ رہی ہے، کیا کرتے تھے؟
بیوی نے کہا کہ یہ بہت بڑھاپے میں قرآن سیکھنا شروع کیا ہی انہوں نے، بڑھاپے میں قرآن سیکھنا ہے، ایک ایک آیت دو آیتیں سیکھتے تھے، پورا قرآن پڑھ نہیں سکتے تھے، تو ہر نماز کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھتے تھے، دوسرا آتا ہی نہیں تھا ان کو، وہ یاد کر لیا تھا، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ سورہ اخلاص، بڑھاپا تھا ان کا، لیکن قرآن پڑھنا آتا نہیں تھا، لیکن کیا کرتے تھے، فجر کی نماز پڑھ کے آتے تھے اور آ کر قرآن کھول کے بیٹھتے تھے، اور قرآن کے جو حروف ہیں جو سطریں اس پر انگلی رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ ای بھی سچ ہے، ای بھی سچ ہے، ای بھی سچ ہے، یہ بھی سچ، یہ بھی سچ، یہ بھی سچ، یہ بھی سچ، اس طریقے سے 2 پارہ پڑھتے تھے، 15 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، پورے گھر والوں کی دعوت کرتے تھے، جیسا محمد بھائی نے دعوت کی ہے نا، سب کو جمع کرتے تھے، رشتہ داروں کو، اس کو، بیٹھ میرا قرآن ختم ہوا، میرا قرآن ختم ہوا، حالانکہ وہ قرآن کیسے ختم ہوا ہے، وہ انگلی رکھتے تھے اپنے آیتوں پر، یہ بھی سچ، یہ بھی سچ، یہ بھی سچ، اللہ کو وہ ادب پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی۔ تو آپ لوگ قرآن سیکھو، سیکھے ہوئے ہو تو خوب پڑھو، تعلقات بناؤ۔ تیسری بات کہتا ہوں کہ ساؤتھ افریقہ میں ہم لوگوں نے پراپرٹیاں بہت بنا لی، فلیٹ لے لیے، پلاٹ لے لیے، دکانیں لے لی، دھندا جما دیا، پراپرٹی بنائی نہیں بنائی، اللہ برکت دے۔ میری تشکیل یہ ہے کہ اب جنت میں پراپرٹی بناؤ، اور جنت میں پراپرٹی بنانے کا میں آسان رستہ بتاؤں، وکیل لوگ رستہ بتاتے ہیں نا، آپ کو یہ پلاٹ لینا ہے تو یوں کرو، یوں کرو، یوں کرو، یہی کہتے ہیں نا، یوں کرو، یوں کرو، یوں کرو، یوں کرو، تو آپ کا یہ پلاٹ آپ کے نام پر ہو جائے گا قانونی۔ تو میں آپ کو جنت میں پراپرٹی بنانے کا ایک 90 نسخہ بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، جنت میں ایک بہت بڑا بنگلہ اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 10 مرتبہ پڑھ لو، جنت میں ایک بنگلہ تیار۔ 100 مرتبہ پڑھو، 10 بنگلے تیار، اور 20 مرتبہ 200 مرتبہ پڑھ لو، 20 بنگلے تیار۔ میں تشکیل کرتا ہوں روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 31 بنگلے تیار ہوں گے۔ روزانہ 31 پراپرٹی جنت میں بناؤ، 31 بنگلے، اور جب 31 بنگلے آپ کے تیار ہوں گے، کوئی انکم ٹیکس والا نہیں آئے گا۔ یہاں پر تو آپ اگر پراپرٹی بناؤ کہ زیادہ زمین خریدو تو فوراً فون آ جاتے ہیں، آٹلا بتا پیسہ لاویے، کیا دی تو آٹلی موٹی پراپرٹی خریدی، دی پیسہ کیا، کہاں سے لائے، حساب دو۔ میں حساب کتاب کچھ نہیں، آپ نے پڑھا وہاں تیار، آپ نے پڑھا وہاں تیار۔ تو آپ لوگ بھی جو ہے یہ اپنی پراپرٹی جنت میں بناؤ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ صورت بہت پسند ہے۔ ایک صحابی بہت پڑھتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی تم کیوں پڑھتے ہو؟ بولے مجھے اچھا لگتا ہے، اس میں اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی طاقت ہے اس میں، اور مجھے محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تجھ کو محبت ہے تو اللہ کو بھی تجھ سے محبت ہے۔ بتاؤ، اللہ ہم سے محبت کرے گا، کتنی بڑی چیز ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھو، یہ بہت بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اور دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا۔ آدمی کتنے دن رہے گا یہاں پر؟ میں ایک سوال کرتا ہوں، بھائی 60 سال 70 سال 80 سال، کبھی نہ کبھی تو جانا ہی نہیں جانا، تو وہاں کے لیے بھی آدمی تیاری کرے، احکامات کو آدمی پورا کرے، دل اپنا صاف رکھے، قلب سلیم۔ علماء نے لکھا ہے کہ قلب سلیم والا جو ہوتا ہے اس کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، قلب سقیم والے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، نہ دعا قبول کرتا ہے نہ عمل قبول ہوتا ہے۔ یہ اتفق العلماء، دل کی 2 قسمیں، ایک قلب سلیم۔ قلب سلیم کا کیا مطلب؟ جس دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی کپٹ نہیں، کچھ نہیں، اس کو کہتے ہیں قلب سلیم، بے داغ دل۔ اور قلب سقیم کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے دل کے اندر دنیا بھر کے جھمیلے بھرے ہوئے ہوں، حسد، کینہ، بغض،
اس کے کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا، نیکیاں دیتا ہے، نیکیاں ملنا الگ چیز ہے، قبول کرانا الگ چیز ہے، فرق ہے دونوں میں کیا؟ نیکیاں ملنا تو ہمارے شریعت میں بہت آسان ہے، ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھ لو، اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب دے گا۔ ایک دعا حدیث شریف میں آتی ہے، آدمی اگر وہ دعا پڑھ لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا۔ میں جو بھی میری کتاب آتی ہے سب سے پہلے میں یہ دعا لکھواتا ہوں تاکہ کم سے کم آدمی اسے ایک مرتبہ پڑھ لے تاکہ نیکیاں تو آ جائے۔ میں آپ حضرات کو پڑھا رہا ہوں، پڑھو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دیکھو جس نے بھی پڑھا، اب اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر نیکیاں ہمارے اکاؤنٹ میں آ گئی۔ حدیث ہے، سارے حوالے میں نے لکھ دیے ہماری کتابوں کے اندر، سارے حوالے میں نے ڈال دیے، بکھرے موتی ہے، مومن کا ہتھیار ہے، 26 صورتیں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں وہ۔ تو نیکیاں کم لینا تو ہماری شریعت میں آسان چیز ہے، مشکل چیز ہے قبول کرانا، سبحان اللہ قبول کرانا، ایک سجدہ قبول کرانا، اور یہ بغیر قلب سلیم کے اللہ قبول نہیں کرتا۔ جس کا دل پاک صاف ہوگا اللہ اس کا ہی قبول کرے گا، اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی قبول کرتا ہے، بغیر تقوی والوں کا اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور تقوی والے کون ہوتے ہیں؟ جو قلب سلیم والے ہیں، اسی لیے قرآن شریف میں بار بار کہا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اللہم انی اسألک قلبا سلیما، کہ اللہم انی اسألک قلبا سلیما۔ اس لیے دنیا کی زندگی یہ دھوکہ ہے اور آخرت کی زندگی یہ حقیقت ہے۔ حقیقت کو ہم بھول گئے اور دھوکے کے پیچھے آدمی بھاگ رہا ہے۔ احکامات کو پورا کرو، ایک جملہ یاد رکھنا، ایک اللہ کا حکم کا پورا کر دینا، ساتوں آسمان اور زمین اور اس کے خزانے ہاتھ میں آ جائیں، اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور ایک اللہ کا حکم کا توڑ دینا، ساتوں آسمان اور زمین اس کے ٹوٹ جانے سے زیادہ خطرناک ہے۔ ایمان ہمارا مضبوط ہونا چاہیے، کرنے والے اللہ ہے، یعنی ہمارے گھروں میں مذاکرے ہو اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی کرتے ہیں۔ بچے جو سنیں گے، بچے سنیں گے کہ باپ کہتا ہے اللہ ہی کرتے ہیں، ماں کہتی ہے اللہ ہی کرتے ہیں، تو بچے مجبور ہوں گے پوچھنے پر بھئی کیا چیز ہے جو اللہ کرتے ہیں، وہ ایمان سیکھے گا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بچوں کے سامنے نوٹوں کا اور رین کا اور ڈالر کا تذکرہ کرو گے تو ڈالر کا مزاج بنے گا، کاروبار کا تذکرہ کرو گے تو کاروبار کا مزاج بنے گا، اور بچوں کے سامنے قرآن کا، حدیث کا، نماز کا تذکرہ کرو گے تو وہ مزاج بنے گا۔ اچھا بچے بگڑتے نہیں ہیں، یہ بتاؤں میں آپ کو، بچوں کو ماں باپ بگاڑتے ہیں، ہم بگاڑتے ہیں، پھر روتے ہیں مول صاحب دعا کرو ہمارا چھوکروں وہ خراب تھی گیو، مول صاحب دعا کرو ہمارا، نہیں پہلے اپنے خراب تھے۔ ماں باپ جیسا کرے گا وہ بچہ دیکھتا ہے۔ میرا باپ جو ہے خانقاہ میں جا کر آیا، 2 مہینے لگایا، گھر آ کر سودی کاروبار کرتا ہے، بچہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ جو ہے اتنا وقت لگا کے آیا کسی جگہ پر، گھر آ کر فجر کی نماز نہیں پڑھتا، گھر آ کر جھوٹے کاروبار کرتا ہے، تو بچہ بگڑے گا، وہی چیز چلے گی اس کی۔ اس لیے اپنے بچوں پر بھی رحم کرو، صرف دعا سے بچے نہیں بنتے، یہ کہ یہ دعا پڑھنا نا، محنت کرنی پڑتی ہے ان کے پیچھے، کاروبار جمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی نہیں کرنی پڑتی؟ کاروبار اگر جمانا ہو تو آدمی کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، مسلمان کے گھر میں اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کی ہم قدر کریں، گھروں میں تعلیم کرو۔ ہمارا واٹس ایپ کا سبق آتا ہے الحمدللہ، کروڑوں آدمی سنتے ہیں ساری دنیا میں، کہیں نہ کہیں گروپ میں شامل ہو جاؤ، روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ رسول کے بعد آپ کے کان پر پڑے گی۔ درس قرآن بھی آتا ہے 5-6 منٹ کا، اور روزانہ آج کا سبق بھی آتا ہے، وہ بھی 5-6 منٹ کا ہوتا ہے، قرآن سے مناسبت ہوگی۔
اور اللہ تعالیٰ جو ہے پھر آہستہ ہر آدمی تبلیغ میں جا نہیں سکتا ہے، ہر آدمی خانقاہ میں جا نہیں سکتا ہے، ہر آدمی جو ہے مدرسے میں جا کر کسی جگہ پڑھ نہیں سکتا ہے. یہ ایسا ہے کہ موبائل ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، آدمی جو ہے بیٹھ گیا، اس نے سن لیا، کار چلاتے چلاتے سن لیا، اللہ رسول کے بات کان پہ پڑ گئی. اس لیے میری درخواست ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں، لوڈیم میں، پریٹوریم میں بہت پراپرٹیاں بنائی، اب جنت میں پراپرٹی بناؤ. اور یہ حدیث ذہن میں رکھو، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر ایک محل جنت میں تیار ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر نہیں تھی ہمارے ہاں، وہ اس نے کہا مولوی صاحب جب سے آپ نے کہا میں نے پڑھنا شروع کیا 5 لاکھ مرتبہ پڑھا میں نے، 5 لاکھ مرتبہ. اس نے کہا شکاگو میں رہتی. میں نے کہا بہت اچھا. پھر اس کا فون آیا 4-5 سال کے بعد، مولانا 10 لاکھ ہو گئے الحمدللہ. پھر اس نے کہا مولانا مجھے اتنا جواب دیجئے کہ بنگلے میرے بہت ہو گئے. میں نے کہا میں کروڑوں مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تیرے بنگلے ہو گئے، وہ تیرے ہی ہیں. تو اس نے بیچاری سیدھی سادھی تھی، اس نے کہا مولانا کہ انکم تھسے کہ نہیں تھسے، بھاڑو آپ سے کہ نہیں آ رہے، رینٹ آپ سے، بھاڑو آپ سے کہ نہیں. میں نے کہا بھاڑا تو نہیں آئے گا. کہ આટલા બધા બંગલા શું કરશું આપણે? તો કીધું આપણે જન્નતમાં જશું ને એટલે મશવરો કરી લેશું ઇન્શાલ્લાહ. અહીંયા ટેન્શન નહીં લો, આપણે જે બેસીને મશવરો કરશું કે હવે શું કરવું છે આપણે. મતલબ કે વેચાશે કે નહીં વેચાય, કંઈ નહીં થાય ત્યાં, ને વેચવાનું ને ખરીદવાનું. અહીંયા જે બનાવવું છે બનાવી લો. آسان ہے ہمارا دین. ایک مرتبہ سبحان اللہ بحمدی پڑھو، جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتا ہے، اور وہ بھی سونے کا تنا، سونے کا. جنت میں لکڑی نہیں ہے، سونے کا تنا خوبصورت. بتاؤ کتنا آسان ہے دین ہمارا. لیکن آج ہم اپنے آسان دین کو ہم کرتے نہیں ہیں. حضور نے فرمایا نیکیاں کمانا بہت آسان ہے لیکن کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا احد پہاڑ سے زیادہ ثواب دلاتا ہے. ایک مرتبہ اللہ اکبر کا پڑھنا آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ اجر اور نور سے بھر جاتا ہے. یہ صحیح حدیث ہے کہ ہمارا دھیان اس طرف جاتا ہی نہیں. ہاں لیکن رین کا تذکرہ آئے گا تو، ڈالر کا تذکرہ آئے گا، پاؤنڈ کا تذکرہ آئے گا تو چاروں دماغ کے جتنے کھانے ہیں نا سب کھل جاتے ہیں. دین کے لیے مشکل نہیں. ہمارا دین ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اس اعتبار سے اپنی زندگی گزارے. اور بس نصیحت ایک کرتا ہوں، گھر سے جب نکلو نا کاروبار کی نیت کرو ہی مت، دین کی نیت کرو. میں دین کے لیے جا رہا ہوں، پھر کاروبار کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جب تک گھر کے باہر رہو گے اللہ کے راستے میں شمار رہو گے. کتنا آسان ہے. آپ کی بیویاں کھانا پکاویں، مہمان کی نیت کر لیں، بس مہمان آئے گا تو کھا لے گا، مہمان نہیں آئے گا تو ہم کھا لیں گے. جو کھانا مہمان کی نیت سے پکایا جاتا ہے اس کھانے کا حساب کتاب نہیں ہوتا. نیت اللہ نیت پر دیتا ہے. نیت پر رہن نہیں ملتے، نیت پر پیسے نہیں ملتے. لیکن دین ایسا ہے کہ اللہ نیت پر بھی دیتا ہے. اللہ نے آسان کیا. اندھا آدمی کار نہیں چلا سکتا، مجبور ہے. اندھا آدمی موٹر سائیکل چلانا مشکل اس کے لیے. اندھا آدمی ہوائی جہاز نہیں اڑا سکے گا، اندھا اسے دکھائی نہیں دیتا. لیکن اندھا آدمی دین پر چل سکتا ہے. نماز پڑھ لے گا، وہ قرآن آج کل پڑھنے کی ترتیبیں ہے وہ پڑھ لے گا، روزہ رکھ لے گا، حج کر لے گا. ہمارے یہاں اندھوں کی جماعتیں نکلتی ہیں اللہ کے راستے میں، ایک چلی کے اندھے، سارے اندھے تو سارے لنگڑے نکل رہے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات جو ہے دین پر چلنے کی نیتیں کرو گے انشاءاللہ بھائی. اور جو میں نے آپ کو کہا جنت میں پراپرٹی بنانے کا، سورہ اخلاص پڑھو. نصیحت کرتا ہوں بے حساب سورہ اخلاص پڑھو، بے حساب اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں چمکائے گا. تو حساب رکھو ہی مت. اللہ میں نے بغیر حساب کے پڑھا ہے تو اللہ کہیں گے بغیر حساب کے لے. بے حساب پڑھو گے انشاءاللہ. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں مولانا. اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ
لك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے یہاں آنے کو قبول فرما، اے اللہ پورے ساؤتھ افریقہ والوں کو قبول فرما، پورے افریقہ کا ممالک کو قبول فرما، اے اللہ یہ ہدایت کی ہواؤں کو پھیلا دے، اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مستفید الاخیار میں شامل فرما، عباد صالحین میں شامل فرما۔ اے اللہ جس کے گھر میں ہم آئے ہیں ان کو بھی قبول فرما، انہوں نے ہمیں کھلایا اپنی طاقت کے مطابق، تو ان کو اور ہمیں کھلا تیری شان کے مناسب، ان کے کھانے میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرما، ان کے روزی میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرما، جتنے جمع ہوئے تو ہم سب کو قبول فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری حاجات کا تو غیب سے تکفل فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں فرشتے بھی موجود ہیں اور آسمانوں تک فرشتے ہی فرشتے ہیں، اے اللہ ان فرشتوں کی آمین کہنے کو تو قبول فرما، اب ساؤتھ افریقہ کے ذرے ذرے کو قبول فرما، ذرے ذرے کو قبول فرما، ہمارے یہاں کے قیام کو قبول فرما، یہاں آنے کو قبول فرما، یہاں سے جانے کو قبول فرما، جو بھی پروگرام ہو رہے ہیں اس میں خیر و برکت کا معاملہ ڈال دے۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا جو مائیں بہنیں میرے لیے دعا کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مستفید الاخیار میں ہمیں شامل فرما دے، عباد صالحین میں شامل فرما دے، مخلصین میں شامل فرما دے، مخلصین میں شامل فرما دے، اور اے اللہ اس گھر میں بے انتہا برکتوں کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ اے مالک ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو ہمیں عطا فرما، ہمیں قرآن والا بنا دے، ہمیں قرآن والا بنا دے، ہمیں قرآن والا بنا دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔